ایک وقت کی بات ہے کہ ایک بہت ہی نیک بادشاہ اپنی ریاست چلایا کرتا تھا، مگر بادشاہ کے وزیر بہت ہی لالچی تھے۔ وہ لوگوں پر بہت ہی ظلم کرتے اور ان کا مال ہتھیا لیا کرتے تھے، اور بادشاہ کو کانوں کان اس کی خبر نہ ہونے دیتے تھے۔ اس ریاست میں ایک شخص ایسا تھا جو بہت ہی ذہین مانا جاتا تھا۔ وہ لوگوں کے مسئلے حل کرتا تھا اور انہیں پریشانیوں سے نکالتا تھا۔ یہ بات ان وزیروں کو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ لوگ اپنے مسئلے ہمارے پاس لائیں، ہمیں پیسے دیں اور ہم ان کا مسئلہ حل کریں، جبکہ وہ شخص بغیر معاوضے کے لوگوں کے مسئلے حل کیا کرتا تھا۔ ان وزیروں کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں اس شخص کی عقل مندی ان کے لیے نقصان دہ نہ ثابت ہو، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ بادشاہ کو اس کے خلاف کیا جائے۔ ان وزیروں نے اس کے خلاف ایک فرمان لکھا اور بادشاہ کے پاس چلے گئے اور جا کر دکھایا کہ بادشاہ سلامت، یہ دیکھیں، یہ شخص لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکا رہا ہے اور خود بادشاہ بننا چاہتا ہے، اور لوگ اس کی بات سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ اس کے خلاف جلد سے جلد کچھ کیا جائے، ورنہ یہ آپ کی حکومت کو نقصان پہنچائے گا۔ بادشاہ نے وزیروں سے تجویز پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اسے شیر کے آگے ڈال دیں، اور بادشاہ کو ایسا کرنے پر مجبور کر دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بادشاہ نے اس شخص کو شیروں کے آگے ڈالنے کا حکم دے دیا۔ سپاہی اس شخص کو لے کر آئے اور شیروں کے آگے ڈال دیا۔ سپاہی نے اسے شیر کے آگے ڈالا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہاں بہت ہی اندھیرا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، اچھائی کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اسی طرح ایک سفید لباس میں شخص آیا اور اس نے شیروں کو روک دیا اسے کھانے سے۔ اگلے دن بادشاہ نے اپنے سپاہی سے کہا کہ جاؤ دیکھو وہ شخص مر چکا ہے کیا۔ جب وہ دروازہ کھولا گیا تو وہ شخص زندہ تھا۔ اس شخص نے بادشاہ سے کہا کہ میں نے ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا کہ مجھے سزا دی جائے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کوئی گواہ ہے تو بتاؤ۔ پھر بادشاہ اس شخص کو لوگوں کے سامنے لے کر گیا اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا واقعی یہ شخص کوئی غلط کام نہیں کر رہا۔ لوگوں نے اس کے حق میں گواہی دی۔ اس طرح بادشاہ کو اس پر یقین آ گیا، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ وزیروں کو شیر کے آگے ڈال دو۔ یوں وزیروں کو ان کی برائی کی سزا ملی اور اس شخص کو اس کی اچھائی کا بدلہ ملا۔